الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان بعدي نبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار تمام حضرات درود پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل معزز بزرگوں، دوستوں اور طلباء کرام، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے خلیفہ دوم امیر المؤمنین سسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت و فضائل. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی ذات میری زبان سے ان کلمات کو جاری فرمائے جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے. میرے واجب الاحترام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ابتدائی ہی سے بہادر، شاہ سوار، کشتی، نیزہ بازی اور پہلوانی یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی سے جاننے والے تھے.
اور جن آدمیوں کا لکھنے اور پڑھنے کے اندر نام آتا تھا ان میں سے ایک نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابتدائی سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ جو افراد کو جاننے والے تھے، کچھ لکھ لیتے تھے، پڑھ لیتے تھے، ان کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی دور کے اندر اسلام لے کر آئے۔ اس وقت مسلمانوں کے اندر تقریباً 40 آدمی اسلام لے آئے تھے۔ مرد اور عورتوں میں سے، بچوں میں سے 40 آدمی اسلام لے کر آ چکے تھے، لیکن ابتدائی دور کے اندر اسلام لے کر آنا آسان بات نہیں تھا۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان پر مصائب، تکلیفیں، مشقتیں، ان کو ستایا جاتا، ان کو اس بات سے روکا جاتا کہ ایمان کیوں لے آئے، انہیں ڈرایا جاتا، تکلیفیں دی جاتی، لیکن اس کے باوجود جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اسلام لے آئے تھے، وہ اس بات سے ہٹنے والے نہیں تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کا ہی نعرہ لگاتے تھے۔ ان کے آقا ان کو تپتی صحرا کے اندر لٹا دیتے، کولوں کے اوپر لٹا دیتے، وہ کولے جو ہے ان کے جسم کے ساتھ ٹھنڈے ہوتے تھے۔ اتنی زیادہ تکلیفیں اور مصائب ان پر آئے، لیکن ان حضرات نے ان کے باوجود اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی بیت اللہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، وہ کسی نے کہا ان سے آ کر کے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہوتے تو ہم ایسا کرتے، ایسا کرتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے جو مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کی ہے تم ان کے ذرا برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، اور تم ان چیزوں کو وہاں پر برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ تو ابتدائی اسلام کے اندر مسلمانوں پر بہت ہی تنگی کے حالات تھے، ان کو ستایا جاتا، تکلیفیں دی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا کی، اے اللہ اسلام کو عزت دے دے ابن حشام کے ساتھ یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ جو لوگ اسلام کے دشمن تھے، بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابتدائی دور کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو اسلام لے کر آتا ان کے خلاف چل پڑتے، ان پر تکلیفیں اور مصائب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یہاں تک کہ یہ بات مشورے کے اندر رکھی گئی، انہوں نے آپس کے اندر یہ بات طے کی کہ کیوں نہ ہو کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ختم کر دیا جائے، تاکہ یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے، تاکہ نہ اسلام کا نام باقی رہے، نہ ہی کوئی اسلام کی آواز لگانے والا باقی رہے۔ تو اب یہ کام کون کرے گا؟ آپس کے اندر یہ باتیں چل رہی تھی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر نام آ گیا۔ تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہو گئے، اللہ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ اسلام کو عزت دے دے ابن حشام کے ساتھ یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کے ارادہ سے گھر سے نکل پڑتے ہیں، ننگی تلوار ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے چل پڑے ہیں۔ اب اوپر سے فیصلہ کچھ اور ہی ہو چکا تھا، اوپر اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول کر لیا۔ ادھر دیکھو اسلام، ادھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اوپر سے فیصلہ یہ ہو رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ شخص ہو کے جس کے ذریعے اسلام کو بلندی ملے گی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر جا رہے ہیں، راستے کے اندر ایک صحابی ملتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں اے عمر آج اتنے غصے کے اندر ہاتھ کے اندر تلوار ننگی لے کر کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟
فرمایا کہ نعوذ باللہ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے ہی آؤں گا، جو مسلمانوں کو خلیفہ ہے، مسلمانوں کے سربراہ ہے، آج میں ان کو قتل کر کے ہی واپس لوٹوں گا۔ اس نے کہا آپ پہلے جو ہے اپنے گھر کی تو خبر لیجئے، بعد میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملیے اور ان سے پوچھئے۔ انہوں نے کہا کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ تمہارے بہنوئی اور تمہاری بہن جو ہے وہ اسلام لے کر آ چکی ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بات سننا ہی تھا، تو وہاں سے واپس پلٹے اور اپنے گھر کے اندر آ کر دروازے پر دستک دی، تو آگے گھر کے اندر بہنوئی جو ہے قرآن مجید کی وہاں پر تلاوت ہو رہی تھی کہ بہن قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی تو انہوں نے فوراً وہ اوراق جو ہے وہ چھپا دیے۔ دروازہ کھولا تو آگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت کے اندر پوچھا کیا کر رہے تھے؟ میں کچھ بھی نہیں کر رہے تھے۔ فرمایا مجھے معلوم ہو چکا ہے تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آ چکے ہو، مجھے وہ دکھلاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، کہاں چھپا دیا؟ تو پہلے تو وہ یہ کرتے رہے کہ نہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا کہ تم اسلام کیوں قبول کیا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں ایمان لے کر آئی؟ مارتے مارتے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک گئے تو فرمایا کہ اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہو، تم مارتے مارتے تھک جاؤ گے لیکن ہم اسلام کے لیے مار کھاتے کھاتے نہیں تھکنے والے۔ تو یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری بہن وہ دکھلاؤ تم کیا تلاوت کر رہی تھی، مجھے بھی دکھلاؤ، مجھے بھی وہ قرآن مجید پڑھاؤ۔ اب کچھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ماجرا دیکھا، اس نے سمجھ گئے کہ اسلام جو ہے ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک مرتبہ جس نے کہہ دیا اب کسی کی مار کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے اب اسلام کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ مجھے بھی وہ اوراق دکھلاؤ جو تم تلاوت کر رہے تھے۔ فرمایا اس کے لیے پہلے تمہیں غسل کرنا پڑے گا، پہلے پاک ہونا پڑے گا، پھر جو ہے تمہیں وہ اوراق دکھلائے جائے گے، پھر جو ہے تلاوت کی جائے گی۔ تو یہ بات سنے جو صحابی تلاوت قرآن مجید سکھلا رہے تھے وہ بھی باہر آ گئے اور اس نے آ کر بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا مانگی ہے اور وہ دعا جو ہے آج قبول ہو گئی ہے، اللہ نے عمر بن خطاب کے حق کے اندر قبول فرما لی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور ان کے سامنے سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تلاوت کی گئی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی۔ یہ تلاوت سننی تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی دیر ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور فرما رہے ہیں کہ مجھے بھی لے چلو، نبی کے دامن کے اندر لے چلو، میں بھی وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ تو یہ قرآن پتھر دلوں کو نرم کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ اس کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے۔ تو جب آ رہے تھے تو ایک صحابی راستے کے اندر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روکنے لگے، فرمایا آج آنے دو، آج وہ عمر بن خطاب نہیں آ رہے، یہ کل والا عمر بن خطاب نہیں ہے، یہ وہ خطاب ہے جو اللہ سے مانگا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے تو فرمایا آج کے بعد جو ہے مسلمان جس طرح پہلے چھپ کر عبادت کرتے تھے آج کے بعد اس طرح عبادت نہیں کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو پھر بھی مسلمان چھپ کر عبادت کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ سارے کے سارے حضرات گئے اور بیت اللہ کا طواف کیا اور وہاں جا کر نماز ادا کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میں اسلام لے آیا ہوں۔ کفار کے مجمع میں جا کر بتلایا
کہ میں اسلام لے آیا ہوں، ہے مجھے کوئی روکنے والا تو اب روک کر دکھلائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے، بیت اللہ کے اندر اعلان کر دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، اب میں بھی ان کا ساتھی بن گیا ہوں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو چھپ کر عبادت کرنے والے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ نے وہ دعا قبول کی اور اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ اور جس وقت ہجرت کا موقع آیا، ہجرت کر رہے ہیں مسلمان، کہیں جا رہے ہیں، تو اس وقت بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا کہ میں اسلام کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ جو اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتے ہیں، وہ آ کر میرا راستہ روکے۔ اعلان کہہ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ بتلاؤ سب سے زیادہ تمہیں کون سی چیز محبوب ہے؟ فرمایا اپنی جان، ہر چیز سے زیادہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان کے علاوہ۔ جب یہ بات کہی تو فرمایا اس وقت تک جو ہے کامل ایمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت جو ہے وہ قابل قبول نہ ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے کے لیے رک گئے تو فرمایا الآن اب جو ہے اپنی جان سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہمیں محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، حرمت، اس پر کٹ جانا، یہ اب سب سے زیادہ محبوب۔ فرمایا اب جو ہے کامل ایمان، فرمایا کہ اس وقت تک جو ہے تم کامل ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک اپنی ہر چیز سے زیادہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مال جو ہے وہ زیادہ نہ ہو جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دو آدمی آگئے، ایک یہودی اور مسلمان کے درمیان کوئی فیصلے کی بات تھی، وہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لے کر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہودی کے حق کے اندر ہے، یہ چیز اس کو ملنی چاہیے، تو مسلمان پھر بھی ماننے کے لیے، وہ آدمی پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ تو کیا ہوا؟ فرمایا کہ ہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ تو اب جب یہ بات کہی وہ تو اسلام سے پھر گیا، جس نے نبی کی بات کو ہی چھوڑ دیا وہ اب مسلمان کب رہا؟ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو اس یہودی نے آ کر کہا کہ ہم پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گئے تھے، فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بات سن لے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حق کے اندر فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ شخص پھر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھہر جا، ابھی میں تیرا آ کر فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے اور تلوار لا کر اس کا سر قلم کر دیا۔ فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرنے والا، اس کا فیصلہ جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کرے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عشق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تمام غزوات کے اندر، سفر میں، حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جتنے بھی غزوات ہوئے ان سب کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور ان کے ساتھ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی گئی۔ اور یہ دور بھی اسلام کی ترقی کا دور تھا، ایک طرف ایشیا تک اور دوسری طرف جو ہے افریقہ بر اعظم، وہاں تک اسلام جو ہے پھیلتا چلا گیا۔ اور یہی دور تھا کہ جس دور کے اندر اسلامی سلطنت جو ہے بہت ہی زیادہ وسیع ہو گئی، اور کفار جو ہے وہ دب کر رہ گئے۔ تمام کی تمام دنیا کے اندر اسلام کی حکومت تھی، کچھ علاقے فتح ہو گئے اور جو فتح نہیں ہوئے تھے وہ بھی اسلام ہی کے تابع تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تابع تھے۔
جس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر جو ہے ایک بہت ہی سخت دل آدمی کو خلیفہ بنا دیا گیا، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کیا اور فرمایا کہ میں آج کے بعد سب کے لیے جو ہے نرم ہوں، ہاں میں سخت اس آدمی کے لیے ہوں جو لوگوں پر ظلم کرنے والا ہوگا، ان کا حق ادا کرنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے سخت دل ہوں گے، ان سے ان کا حق لے کر جو حقدار ہوگا اس کو لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیں گے۔ ہاں سن لو، اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غلط کرے تو کوئی آدمی بھی کھڑا ہو کر جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک سکتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی، بے جان چیزوں پر بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ واقعہ مشہور ہے کہ دریائے نیل بغیر لاش لیے جو ہے چلتا نہیں تھا۔ وہاں کا خلیفہ جب وہاں پر مقرر ہوا تو انہوں نے کہا یہ تو اسلام سے پہلے کی ایسے باتیں تھی، اب اسلام آ چکا، اسلامی سلطنتیں آ چکی، اب اس کو چلنے کے لیے ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا جو پہلے کیا جاتا تھا۔ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور اس کے اندر وہ ساری کی ساری بات بتلائی کہ یہ دریا کو پہلے اس طرح چلایا جاتا تھا، اب اسلام آ چکا ہے، اسلام کی خلافت اور اسلام کی سلطنت دور دور تک چلے گئی ہے، اب یہ رسم و رواج جو ہے ختم ہو چکے ہیں، ہم اس کو اسلام کے طریقے پر چلانا چاہتے ہیں، اب یہ اس طرح نہیں چلنا چاہیے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان انسان کی طرف نہیں بلکہ دریا کی طرف خط لکھ دیا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلنے والا ہے تو اسی طرح چل، اگر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چلنے والا تو پھر تیری جو ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں، تو اسی طرح جو ہے بند رہ۔ تو جب یہ خط آیا تو انہوں نے جا کر دریا کے اندر ڈال دیا، تو دریا جو ہے اسی طرح طغیانی کے ساتھ جس طرح پہلے چل رہا تھا اس سے بھی زیادہ چل رہا ہے، اور آج تک اسی خط کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ دریا برابر چلتا جا رہا ہے۔ تو یہ کون تھے؟ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے دریائے نیل کو خط لکھ دیا۔ وہ فرماتے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اگر کتا بھی بھوکا مر جائے تو پھر بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سے پوچھو گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اپنے امور کو یہ حکم جاری کیا کہ تم جو ہے نماز کی پابندی کرنا، نماز اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اگر تم اس کو پورا کرتے رہے تو باقی امور بھی تم آسانی کے ساتھ ادا کر دو گے، اگر اللہ کے حکم کو توڑ دیا تو باقی امور بھی جو ہے تم ادا نہیں کر سکو گے۔ تمام سلطنت امور کو یہ حکم جاری کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بہت سے علاقے فتح ہوئے، بہت سے شہر نئے آباد کیے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے نئی تعمیر کے، فوجی شونیاں تعمیر کی، وقف کے لیے فنڈ تعمیر کیے، شہروں کو آباد کیا، کسانوں کے لیے فروغ دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہی فوجی اور پولیس کے محکمے اور ضلعی امور اور سڑکیں یہ سارے کے سارے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر انجام دیے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ سارے کے سارے فرائض انجام دیے گئے، اور انتہائی عاجزی اور انکساری کا یہ حال تھا کہ بیت المقدس جو فتح نہیں ہو رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج یہ یہودی راضی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر چلے جائیں اور بیت المقدس جو ہے ہمیں مل جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر وہ آئیں گے تو ہم جو ہے بغیر جنگ کے جو ہے چابیاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادا کر دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نائب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر اور بیت المال سے ایک اونٹ اور ایک غلام لیا اور بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ اب جب وہاں پر پہنچتے ہیں
تو کیا حالت ہے، کپڑوں پر پابند لگے ہوئے ہیں، اور جس وقت بیت المقدس اس شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں اس وقت باری جو ہے غلام کی سواری پر بیٹھنے کی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر نکیل ہے، اور اس طرح جو ہے وہاں پر داخل ہو رہے ہیں، تو یہودی اشش کرنے لگے، وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بیت المقدس کو جو فتح کرنے والا ہوگا وہ یہی آدمی ہوگا، جس وقت وہ بیت المقدس کے اندر داخل ہوگا تو ان کا غلام جو ہے سواری پر سوار ہوگا، اور ان کا خلیفہ جو ہے اس کے ہاتھ کے اندر لگام ہوگی۔ اور پھر جب ان کے جسم پر پابند گنے گئے 14 یا 11 یا 7 آتے ہیں، تو وہ پورے کے پورے پر جب پابند گن لے تو 2 رہ گئے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور کہا ایک یہ اور ایک یہ، اور اس طرح جو ہے پورے کے پورے پیوند جو انہوں نے پڑھے تھے وہ پورے ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے، اور بغیر جنگ کے جو ہے چابیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مجوسی غلام نے شہید کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کے اندر دیکھا کہ مجھے جو ہے کوئی سرخ رنگ کا مرغ جو ہے چونچ مار رہا ہے۔ جب یہ خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو فرمایا کہ کوئی عجمی غلام جو ہے آپ کو شہید کرے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے اندر تشریف فرما تھے، صفوں کو سیدھا کیا اور نماز کے لیے جب نماز شروع کی تو مجوسی غلام نے خنجر کے ساتھ جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، جس سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے، اور اسی حالت کے اندر دوسری صحابی کو حکم دیا کہ وہ نماز کو مکمل کرے، اور وہ غلام نکل کر بھاگا، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کو پکڑ لیا۔ جب وہ پکڑا اس کو اب یہ معلوم ہو گیا کہ اب بچا نہیں جا سکتا، تو اسی خنجر کے ساتھ جو ہے خود کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس سے نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ میرا قاتل جو ہے وہ کون ہے، مجھے زخمی کرنے والا کون ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا گیا کہ وہ ایک مجوسی غلام تھا، تو فرمایا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے زخمی کرنے والا جو ہے کوئی مسلمان نہیں تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 دن جو ہے اسی طرح بیماری کی حالت کے اندر رہے، اور اسی حالت کے اندر جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب موت کا وقت قریب ہے تو حضرت امّہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ پیغام بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام لے کر گئے کہ مجھے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر دفن کی اجازت دیجیے۔ حضرت امّہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت فرمائی، اور فرمایا کہ جس وقت میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں اس کے بعد بھی جو ہے مجھے حضرت امّہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیزہ کے پاس لے جانا، اگر وہ اجازت دے تو پھر وہاں پر دفن کر دینا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن فرما دینا۔ ہو سکتا ہے کہ میرے خلافت کی وجہ سے جو ہے مجھے اجازت دی گئی ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو ان کی وفات ہوئی، اور پھر ایسے ہی ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دفنانے کے لیے لے جایا گیا تو حضرت امّہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ اجازت طلب کی گئی۔ حضرت امّہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے اندر دفن کیا گیا۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کی زندگی جو ہے اون چرانے سے شروع ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ یہ کیا بات تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی وہاں سے شروع کی اور یہاں پر ختم ہوئی۔ انہوں نے اپنی زندگیوں کو جو ہے اس طریقے پر ڈال دیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا، اپنی زندگیوں کو ان طریقوں پر ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی سلطنت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے تقوی کی بنا پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری دنیا کا مسلمان کا خلیفہ بنا دیا، اور یہودی یہ کہنے پر ہو گئے کہ اگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصہ اور حکومت کر جاتے تو دنیا کے اندر کوئی بھی کافر نہ رہتا، سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو جاتے۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے یہ عظیم خدمات انجام دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جس کی زبان پر اللہ رب العزت نے حق کو جاری فرما دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے چلتے ہیں وہ راستہ جو ہے شیطان بھی چھوڑ دیتا ہے، اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات اپنے حکموں کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اور صحابہ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔